کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیں جوئی اور اس کی بہن دکھائی جاتی ہیں۔ اس کی بہن جوئی کو ایک نئی کار گفٹ میں دیتی ہے۔ دراصل جوئی کیلیفورنیا میں اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اپنے کام کے سلسلے سے وہ اب امریکہ جا رہی تھی۔ جوئی کی بہن اسے کہتی ہے کہ گاڑی دھیان سے چلانا اور خیال رکھنا کہ انجان لوگوں کے پاس مت جانا۔ اس کے بعد جوئی کار لے کر امریکہ کی طرف نکل پڑتی ہے۔ راستے میں وہ بار بار کسی کو میسج کر رہی تھی۔ جس کے پاس وہ میسج کر رہی تھی وہ بین تھا۔ یہ دونوں رشتے میں ہیں اور جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ راستے میں جوئی کئی جگہوں پر رک کر فوٹو وغیرہ کھینچتی ہے اور ان فوٹوز کو اپنے بوائے فرینڈ کے پاس بھیج رہی تھی۔ سفر کو انجوائے کرتے ہوئے وہ نیو میکسیکو پہنچ جاتی ہے۔ راستے میں اسے ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو اپنی وین سے کچھ سامان بیچ رہا تھا۔ جوئی ان سامانوں کو دیکھتی ہے اور اس شخص سے لوکیشن پوچھنے کے بعد وہ آگے بڑھتی ہے۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ فون چلا رہی تھی اور اپنے بوائے فرینڈ کو میسج بھیج رہی تھی۔ جوئی دیکھتی ہے کہ اچانک اس کی کار کے سامنے ایک شخص آ جاتا ہے۔ اسے بچانے کی کوشش میں وہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا موڑ لیتی ہے۔ اسی وقت وہ شخص اچانک سڑک پر گر جاتا ہے۔ تب جوئی دیکھتی ہے کہ کچھ گنڈے ہیں جو ایک شخص کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ وہ لوگ اس شخص پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں۔ جوئی کے پاس موقع تھا، اس لیے وہ سڑک پر گرے ہوئے شخص کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کے پاس جاتی ہے اور اسے اٹھا کر اپنی کار میں بٹھا لیتی ہے، لیکن وہ خود کار میں نہیں بیٹھ پاتی کیونکہ اس سے پہلے ہی گنڈے آ جاتے ہیں۔ جوئی کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس سے وہ ان پر حملہ کر کے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جو بڑے بالوں والا تھا، اس کا نام ویش ہے، وہ چاقو نکالتا ہے اور کار میں بیٹھے ہوئے شخص پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے۔ یہاں پر جو ٹام تھا وہ جوئی سے کہتا ہے کہ چاقو مجھے دے دو، میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، لیکن تبھی جوئی جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ اس کے بعد ٹام گن لے کر جوئی کے پیروں پر شوٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جوئی کو لے کر اپنے اڈے پر آتے ہیں۔ یہاں پر یہ سب لوگ جوئی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک ایک کر کے اس کے ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمیں بین دکھایا جاتا ہے جو جوئی کو لے کر کافی پریشان تھا کیونکہ کافی عرصے سے جوئی کا کوئی جواب نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی فوٹو آئی تھی۔ جوئی کے ساتھ غلط کام کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بڑھا تھا۔ رات کے ٹائم ٹام یہاں پر آتا ہے اور اسے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے اور شراب بھی پلاتا ہے۔ ٹام کہتا ہے کہ ہم خاندانی کمینے ہیں، ہمارا پورا خاندان یہی کام کرتا تھا، ہمارے دادا پردادا یہی سب لوگوں کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ وہ جوئی کو ایک کھوپڑی دکھاتا ہے جو منگیش نام کے ایک شخص کی تھی۔ وہ بھی اپنے وقت میں کافی خوبصورت انسان تھا۔ ٹام بتاتا ہے کہ منگیش کو ہمارے پردادا نے ہی قتل کیا تھا۔ اس کے بعد دوستو ٹام اسے چھوڑ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ ادھر جب جوئی اکیلی تھی تو وہ بین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بین کے بارے میں سوچنے کے بعد اچانک اسے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو زور سے کھینچتی ہے جو نکیلی تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی طرح خود کو آزاد کروا لیتی ہے اور جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو ویسٹ اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ چھری لے کر اس کے قریب آتا ہے اور بہت بے رحمی سے اس کی جان لے لیتا ہے۔ اگلی صبح ہمیں مورس نام کا ایک شخص دکھایا جاتا ہے۔ اس کا کتا اسے ایک لاش کے قریب لے جاتا ہے اور یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ جوئی کی تھی۔ لوگوں نے جوئی کو مار کر دفنا دیا تھا۔ مورس اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے زخموں پر مرہم لگاتا ہے۔ اگرچہ وہ مر چکی تھی لیکن مورس اسے زندہ کرنے کے لیے کچھ کالا جادو کرتا ہے۔ جادو کرنے کے بعد وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ جوئی کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہ دیکھتا ہے کہ درندوں نے کیسے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، بہت بے دردی سے مارا پیٹا اور اذیت دی۔ اسی دوران اچانک جوئی کا جسم دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں کسی اور کی روح داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی اور اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ مورس اس پر کچھ منتر پڑھتا ہے۔ جوئی وہاں سے چلتی ہوئی سڑک پر آ جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک فون
نظر آتا ہے۔ وہ فون کو اٹھاتی ہے اور فوراً سے بین کو کال کرتی ہے۔ جب بین کال ریسیو کرتا ہے تو دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ شروع میں جوئی بول نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر وہ صاف بولنے لگتی ہے۔ وہ بین سے کہتی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ یہ سن کر بین پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم وہیں رہو، میں کال کو ٹریس کر کے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اسی وقت جوئی کو سڑک پر ایک پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پولیس والے کو دیکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی لڑکوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ پولیس والا اندر جا کر شراب پی رہا تھا اور جوئی بھی چپکے سے اندر آ جاتی ہے اور ایک شیشے کی بوتل اٹھاتی ہے، اسے توڑتی ہے اور پولیس والے کے پیٹ میں گھسا دیتی ہے۔ پولیس والا تڑپنے لگتا ہے اور جوئی مسلسل اس کے اندرونی اعضاء باہر نکال رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب جوئی نہیں کر رہی، بلکہ اس کے اندر موجود کوئی شیطانی روح یہ سب کر رہی تھی۔ فون کو ٹریس کرنے کے بعد جب بین اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ پولیس والوں کو دیکھتا ہے۔ وہ پولیس والے کو بتاتا ہے، میں نے آپ کے اسٹیشن پر کال کی تھی، میں جوئی نامی ایک لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں جو یہاں سے کال کر رہی تھی۔ پولیس والا کہتا ہے، ہاں یہاں ایک لڑکی تھی اور اس نے کچھ لوگوں کو بہت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ سن کر بین حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، جوئی ایسا نہیں کر سکتی، وہ بہت معصوم ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے جوئی کو اغوا کیا تھا۔ دراصل وہ پولیس والا بھی ان کا قریبی دوست تھا۔ یہاں پر بین ٹام کے پاس جاتا ہے اور جوئی کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ بین سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اگلی صبح ہمیں جوئی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک فارم ہاؤس کے اندر ہوش میں آتی ہے۔ یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کیسے پہنچی، لیکن جب وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی ہے تو خود کو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ اس فارم ہاؤس میں اسے کافی ہتھیار نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے تمام دوست اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جوئی کو دفن کیا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو جوئی کی لاش غائب ہوتی ہے۔ ویش حیرانی سے کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے چاقو سے مارا تھا، یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس لڑکی نے ہمارے دوست کو مارا وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ ٹام کہتا ہے کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے ہمیں یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر سبھی دوست اپنے گھروں کو واپس جا کر سامان باندھنے لگتے ہیں۔ گروپ کا ایک اور لڑکا اپنا سامان باندھ کر بھاگنے ہی والا تھا، مگر اچانک اسے جوئی کی گاڑی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے جوئی اس کے سامنے آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہوتا ہے۔ وہ بلا توقف نوم پر حملہ کرتی ہے اور اس پر تابڑتوڑ تیر برسانے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ دم توڑ دیتا ہے۔ نوم کو مارنے کے بعد جوئی دوبارہ فارم ہاؤس واپس آتی ہے۔ وہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم کی جلد گلنے لگتی ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے ہٹاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اندر بے شمار کیڑے رینگ رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اپنے اس حال کا جواب لینے کے لیے وہ دوبارہ مورس کے پاس پہنچتی ہے۔ مورس اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ سچ جاننے آئی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب میں تمہیں زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کسی اور کی روح تمہارے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ روح بہت خون کی پیاسی ہے اور وہی ان لڑکوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ تمہارا جسم اب صرف ایک ذریعہ بن چکا ہے جو اس روح کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر تم اپنا بدلہ لینا چاہتی ہو تو جلدی کرو، کیونکہ تمہارا یہ جسم زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہے گا۔ ادھر باقی دوست نوم کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن انہیں اس کی لاش ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جوئی ہی کر رہی ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ اب انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اسے ڈھونڈ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، ورنہ اگلا شکار ان میں سے کوئی ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں بین کو دکھایا جاتا ہے جو واش روم میں بیٹھا جوئی کو یاد کر کے رو رہا تھا۔
تبھی وہی لڑکے وہاں پہنچ جاتے ہیں جو بین کو اغوا کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ اسے لے کر جا رہے تھے، لیکن اسی وقت یہاں پر جوئی آ جاتی ہے اور وہ کورڈری کے اوپر تیر سے حملہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے گلے میں چھید ہو جاتے ہیں اور اس کی موقع پر موت ہو جاتی ہے۔ جوئی کو دیکھ کر یہ لوگ اس کے بوائے فرینڈ کو لے کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن تبھی جوئی ایک جمپ کر کے ان کی گاڑی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جوئی اور ویش کے درمیان کافی دیر تک فائٹ ہوتی ہے۔ ویش اس کے اوپر کئی بار چاقو سے حملہ کرتا ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹام جیسے ہی بریک مارتا ہے تو جوئی گاڑی سے دور جا کر گرتی ہے۔ جب وہ زخمی حالت میں نیچے پڑی ہوتی ہے تبھی موقع دیکھ کر ٹام اس کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ٹام کو معلوم چلتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ لوگ بین کو لے کر اپنے اڈے پر چلے جاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ بین کا استعمال کر کے جوئی کو مارنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے جوئی کو ختم کرنے کے لیے کچھ اسپیشل لوگ بھی ہتھیار لے کر بلائے تھے۔ جو پولیس والا مارا گیا تھا، اس کا باپ بھی کچھ لوگوں کو لے کر یہاں پر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کی موت چاہیے۔ اب ادھر دوستو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جوئی کافی زخمی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کا پیٹ کٹ چکا تھا، ہاتھ بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن ٹیپ کی مدد سے وہ ایک بار پھر سے سب کچھ جوڑ لیتی ہے۔ جس انسان کی آتما اس کے جسم کے اندر تھی، اچانک سے اس کے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کی آتما تھی، لیکن وہ زمین پر اپنے ہاتھوں سے مارنے لگتی ہے اور زمین کے اندر سے ڈھیر سارے ہتھیار نکل آتے ہیں۔ ہتھیار لینے کے بعد وہ ایک بار پھر سے جوئی کے جسم میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے اڈے پر آتی ہے۔ اس لڑکی کو جان سے مارنے کے لیے سبھی لوگ ہتھیار لے کر الگ الگ جگہوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن جوئی ابھی انہیں آرام سے ڈھونڈ لیتی ہے اور ایک ایک کر کے انہیں جان سے مارنے لگتی ہے۔ اس طرح جوئی اس گینگ کے کافی سارے لڑکوں کو جان سے مار دیتی ہے۔ سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد آخر میں صرف ٹام بچا ہوتا ہے۔ اب ہمیں باہر پولیس کو دکھایا جاتا ہے۔ اسی وقت ٹام بھی گن لے کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی اندر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پولیس والوں کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹام گاڑی لے کر یہاں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ ادھر بین کو ابھی بھی ان لوگوں نے باندھ کر رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ بندھا ہوتا ہے تب جوئی اس کے قریب آتی ہے۔ وہ بین کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن پھر بھی بین اسے آئینے میں دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب جوئی اسے چھوڑ کر جانے لگتی ہے تب بین کہتا ہے کہ مت جاؤ، میں تمہارا علاج کروا دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب اس کے بعد دوستو ہمیں ٹام کو دکھایا جاتا ہے جو مورس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کو کیسے مارا جا سکتا ہے، جس پر مورس بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر ایک آتما ہے جو تمہارے پرکھوں نے ماری تھی، وہ بدلہ لینا چاہتی ہے، وہ تمہارے پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا نام میگنس ہے اور اگر تم اسے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے کنکال کو لا کر یہاں دفن کرنا ہوگا۔ یہ جاننے کے بعد ٹام بھاگ کر گھر جاتا ہے اور سارے کنکال اکٹھا کر کے واپس اسی لوکیشن پر آتا ہے۔ گڑھا کھودنے کے بعد جب وہ سارے کنکال باہر نکالتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان میں میگنس کا کنکال تو ہے ہی نہیں۔ تبھی اچانک جوئی وہاں آتی ہے اور ٹام پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ اس کے گلے کو کاٹ دیتی ہے، لیکن دوستو اسی بیچ ٹام کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ وہ چین مشین سے جوئی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب بین وہاں آتا ہے تو وہ جوئی کی کٹی ہوئی باڈی کو دیکھتا ہے۔ اس کا آدھا جسم گڑھے میں ہوتا ہے اور وہ خود کو دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بین وہاں آتا ہے تب جوئی اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے زندہ جلا دے، کیونکہ جب تک وہ جلے گی نہیں تب تک وہ مرے گی نہیں۔ اس کے اوپر آئل گرانے کے بعد بین اسے زندہ جلا دیتا ہے۔ اس طرح سے جوئی کی موت ہو جاتی ہے اور میگنس کی آتما کو بھی شانتی مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔
آپ لوگوں کو ہماری مووی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔